نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میں نے ابھی جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور مرتبہ پڑھوں گی میں آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کو، یعنی مسلمان بندہ ہو یا بندی ہو، اگر کوئی کانٹا ہی چبھ جائے، اگر کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پیش کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث، یعنی حادثوں کی جمع ہے، آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یعنی ایک مسلمان کی مقام، مسلمان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و ملال، تکلیف اور غم سے دو چار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیثیں ہیں کہ اگر ایک مسلمان بندہ ہو یا بندی ہو، اگر اسے کون سی بھی تکلیف پہنچے، سب سے چھوٹی تکلیف، اگر اسے کانٹا ہی چبھ جائے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کچھ بیماری وغیرہ ہم پر عائد ہو جاتی ہے یا فکر و غم وغیرہ ہو جاتا ہے یا کون سی بھی چیز، یعنی یہاں تک کہ کوئی تھکاوٹ ہی، یعنی کوئی کام ہو کر کے ہم کیا ہے تھک جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دل چلے آتا۔ یعنی یہ تمام بیماری اگر کوئی عمر بھر، یعنی ایسی عمر کو پہنچ گیا جہاں اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، یعنی کم نہیں ہوتی، کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی بیماری پوری ختم نہیں ہوتی، تو اس کے کلام، اس کی بات کیا رہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی یہ تکلیف دینا تھا، مجھے ہی یہ بیماری دینا تھا۔ اگر کسی کی اولاد جوانی کے عمر میں ہے اور وہ فوت کر گئی، یا کوئی نیا جوڑا ہے اس کا شوہر انتقال کر گیا، یا کسی کا چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، تو ہم کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے کہ اے اللہ تمام پریشانیاں ہمیں ہی دینا تھا کیا، کہ دنیا میں کوئی اور نہیں ملا جو مجھے ہی تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہا ہے یا مجھے ہی پریشان کیا جا رہا ہے، یا کون سی غلطی کی ہے میں نے جس کی وجہ سے یہ سزا مجھے دنیا میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے کلمات ہوں گے۔ اگر ہم سے کون سا بھی نقصان ہو جائے
یا مال کا ہو، جان کا ہو یا اولاد کا ہو، تو ہم کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی ایک چھوٹی سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا رہے ہیں، اس کے درجات کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کی گناہ کو کم کر رہے ہیں، اس کے گناہ کو کم کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم کو کیا دکھائی دے رہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ ایسے تو انبیاء علیہ السلام کو اس سے زیادہ آزمائشیں پہنچی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام انبیاء جتنے بھی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ یعنی ان کو مخصوص، یعنی ان کو تمام فیسلٹی دے کر نہیں رکھے کہ ان کو اچھا گھر یا ان کو اچھی اولاد یا ان کے لیے اچھے محلات وغیرہ نہیں دیے، بلکہ ان کو عام زندگی، عام لوگوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ زندگی دی، آزمائشوں کی زندگی دی۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سنے ہوں گے آپ لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے تھے، جب یعنی ایسے عمر میں تھے جب ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، پھر اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یعنی وہ انبیاء کیسے تھے ہوں گے جو اپنے محبوب لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ یعنی یہ آزمائشیں بہت زیادہ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو بھی آزمائش ہو رہی وہ کیا ہے، بہت کم ہے، بہت ہی ادنا ہے، بہت ہی کم تر ہے، مگر ہم اس پر صبر نہیں کر رہے، اس پر ہم اکتفا نہیں کر رہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی پریشانی پیش آ جا رہی تو ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دیں، یا ہمیں کوئی تکلیف پیش آ رہی تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا شروع کر نہیں، بلکہ ایک مسلمان بندی کو چاہیے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کریں، اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یعنی بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ بھی آزمائشیں ہوئی، ان کے ساتھ بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ یعنی آج ہم کوئی زیادہ تکلیف پہنچ گئی تو ہم کیا کرتے، دوسری طرف ہماری متوجہ چلی جاتی، ہماری توجہ دوسری طرف چلی جاتی کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا ہے، ہمیں دوسروں سے مانگنا ہے، ہمیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، ہمارا ذہن ہو گیا، یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ شرک میں شامل فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود کہا ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو ہمیں کسی اور کے در کے سامنے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو کہ ہم تو کیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہمارے آس پڑوس مسلمان ہیں، ہمارے رشتے دار مسلمان ہیں، ہمیں کوئی تکلیف اٹھائی نہیں پڑی اسلام کے لیے یا دین کے لیے، ہمیں کوئی تکلیف اٹھائی نہیں پڑی، ہم نے پتھر کھائے نہیں، ہم نے پتھر کھانا نہیں پڑا، یعنی ہم دین کے لیے یا اسلام کے لیے ہمیں کوئی بھی تکلیف اب تک نہیں اٹھائی۔ ہم نے جو بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، ہم نے قرآن مجید پڑھی، یعنی حدیثیں وغیرہ پڑھی، ہم نے اس کو سن لیا اور بعض عمل کیے اور بعض عمل نہیں کیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب ایک مسلمان بندے کو جب پیدا کیا، یعنی تمام دنیا کو، یعنی جتنے بھی بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام پر ہی پیدا کیا۔ وہ بڑے ہو کر یعنی وہ اپنے ذات یعنی اپنے مذہب کے لحاظ سے الگ الگ ہو گئے، مگر سب کو اسلام میں ہی داخل کیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے عہد و معاہدہ لے کر آئے تھے ہم، کہ ہم کیا کہتے، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب نے کہا کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، مگر اس معاہدے کو، وہ عہد کو ہم دنیا میں آ کر مکمل نہیں کر رہے۔ ہم تو وہاں پر جواب دے کر آ گئے، ہم تو جب صحیح کر کے آ گئے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا نگہبان ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، مگر آج ہماری یہ حالت ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو کون سی بھی چیز ہو، یعنی اچھی ہو یا بری ہو، ایک مومن کے لیے کیا ہونا چاہیے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کچھ ایسا پیش آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم قسمت کو کوستے ہیں کہ اے اللہ میری قسمت ہی ایسا لکھنا تھا، میری قسمت میں ہی ایسے تمام غم دیے، میری قسمت میں ہی یہ تمام بیماریاں دی، میری قسمت میں ہی اولاد نہیں دی، میری قسمت میں ہی کیا ہے اچھا جوڑا نہیں دیا۔ یہ کیا ہے،
یہ کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا ہے اچھا ہے یا برا ہے، مگر اچھائی پر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر دیا، اچھے یعنی خاندان دیا، ماں باپ دیے، سب کا شکر ادا کریں، اچھے آنکھ دیے، یہاں تک کہ ہمارا جسم، ہمارے باڈی کے پارٹس اگر ہمارے صحیح سلامت ہیں تو اس پر بھی شکر ادا کریں کہ ہمارے آنکھ صحیح ہے، ہمارا منہ صحیح ہے، ہم بات کرنے کی قوت ہے، ہمیں سماعت یعنی سننے کی طاقت ہے، ہمیں چلنے کے لیے اچھے پیر دیے، ہمیں کام کرنے کے لیے اچھے ہاتھ دیے۔ ان تمام نعمتوں کا شکر چھوڑ کر جب ہمیں کوئی ایک تکلیف پیش آتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی، اگر ہمارے سر میں درد ہو گیا تو ہم کیا کرتے، اللہ یہ سر میں درد نہیں رہنا تھا، باقی سب رہنا تھا۔ اس تکلیف کو ہم زیادہ سمجھتے، سب چیزوں سے، ان نعمتوں سے بھی سب سے زیادہ سمجھتے، اور اس کیا ہمارے جملے کیسے ہوتے ہیں، شکوہ شکایت کے جملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک مسلمان جب تکلیف سے گزرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کب؟ جبکہ ہم اس تکلیف پر، اس پریشانی پر، اس فکر پر، اس نقصان پر صبر کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کریں۔ اللہ تعالیٰ، ہم تمام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جون سی بھی تکلیف ہو، جون سی بھی نقصان ہو، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ ابھی